ایک ایسا شخص جو کبھی ایک عام سا طالب علم تھا، لیکن وقت نے اسے ایک ایسی طاقت دی کہ جس کے فیصلے صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ A symbol of resistance، ایک امید، ایک لیڈر۔ یہ کہانی ہے اقتدار، نظریے اور خاموش طاقت کی۔ A great supreme leader of Iran، علی خامنہ۔ یہ بات ہے 17 جولائی 1939 کی۔ ایران کا ایک مقدس شہر مشہد، رات کی تاریخی سادہ سا گھر جہاں نہ شان و شوکت نہ اقتدار کا کوئی نشان، لیکن رات کی اس تاریخ خاموشی میں ایک بچے نے آنکھ کھولی، ایک ایسا بچہ جس کا نام رکھا گیا علی خامنہ۔ اس کے والد ایک ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنما تھے جو کہ مشہد کے ایک مشہور عالم دین تھے جس کا نام جواد حسینی خامنہ تھا۔ علی اپنے والدین کے دوسرے بیٹے تھے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک مذہبی گھرانہ تھا جہاں زندگی کا مرکز آسائش و دولت نہیں بلکہ علم اور قرآن کا درس تھا۔ 4 سال کی عمر میں اپنے والد سے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا سے ہی زندگی آسان نہیں تھی، وسائل کم تھے، کبھی کبھار تو ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سادگی نے اسے صبر سکھایا، کم میں جینا اس کی عادت بن گئی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا، جہاں دوسرے بچے کھیلتے وہ مکتب کے کونے میں بیٹھ کر غور و فکر کرتا۔ وہ صرف پڑھ نہیں رہا تھا، ایک نظریہ، ایک سوچ آہستہ آہستہ اس کے اندر بن رہی تھی۔ مشہد صرف ایک شہر نہیں، ایک ماحول تھا جہاں ہر گلی، ہر مسجد دین و فکر کی بات تھی۔ اور یہی ماحول اس بچے کو ایک عام سادہ زندگی سے ایک مختلف راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ صرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ سوال بھی پیدا ہوتے تھے، معاشرہ، نظام اور شاید انصاف کے بارے میں۔ 1957 وہ دن جب علی نے فقہ، اصول اور دینی علوم کے لیے مشہد سے قم کی طرف سفر کیا۔ بچپن کی ابتدائی تعلیم اب مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جو اسے عام لوگوں سے الگ کرنے والا تھا۔ ابتدائی علوم اپنے والد سے حاصل کیے، جس نے نہ صرف اسے علم دیا بلکہ ایک نیا راستہ دکھایا۔ اب وہ داخل ہوا مشہد کے مدارس میں، جہاں تعلیم صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک نظام فکر ہے۔ جہاں اس نے سیکھا فقہ، اصول اور عربی زبان۔ انہی اساتذہ نے اسے اس کی علمی بنیاد کو مضبوط بنایا۔ فقہ، اصول اور عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا، مشہد سے قم کی طرف سفر۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا، مشہد سے قم کی طرف سفر، جو کہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن قم کی طرف جانے سے پہلے 1957 کو وہ نجف گئے، مگر والد کی سخت مخالفت کے سبب جلدی واپس لوٹ آئے۔ 1958 کو دوبارہ قم کی طرف سفر کیا، جہاں انہوں نے روح اللہ خمینی کے درسگاہ میں شرکت کی، جو ان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ بن گیا۔ یہاں علم اپنی بلند ترین سطح پر تھا، دوسرے سیاسی طور پر فعال علماء کی طرح وہ بھی اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی فعال رہے۔ علی کے سیاسی کردار اور کس طرح وہ تحریک انقلاب کا حصہ بنے، پوری کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل حمزہ انفولڈڈ کو سبسکرائب کریں۔